اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دورہ قرآن 30واں پارہ، قرآن مجید کا آخری پارہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات کو سمیٹا، اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہمیں اس پارے میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا آغاز سورہ النبأ سے ہو رہا ہے، اما یتساءلون، یہاں سے تو پہلا یہاں نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جواب دہی کا تصور اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے دنیا کے معاملات کے حوالے سے، باس بادل، موت کے بعد اٹھنا ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، اور اس میں جواب دہی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر آگے یہ بھی بیان کر دیا گیا جو لوگ اچھے کام کر کے آئیں گے، تقوی اختیار کر کے آئیں گے، اعدت للمتقین، تو متقیوں سے جنت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر سورہ نازعات ہے، اس میں قیامت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کے آخری پارے ہیں اور آخری صورتیں ہیں، ان میں کئی جگہوں پر یہ تذکرہ آئے گا، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے آ رہا ہے شروع سے، اب بھی اگر وہ اپنی زندگی کو نہیں سمجھتا، اپنے امور کو سنوارتا نہیں ہے، اعمال کو سنوارتا نہیں ہے، تو آگے آخرت ہے، قیامت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فیس کرنا ہے۔ تو ایک طرف مشرکین کو متوجہ کیا گیا، کفار کو متوجہ کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ ایک طرف اہل ایمان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کو، امور کو سنوارو، اس کا ذکر ہے۔ اس طرح سورۃ الانفطار ہے، سورۃ الانشقاق ہے، اس میں انسان کے نامہ اعمال کے بارے میں ہمیں مضامین ملتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال کس طرح سے وہاں کھولا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اب ابتدائی جو صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، اس میں تقوی کے حوالے سے موضوعات ہمارے سامنے ہیں، اس میں بندگی کے حوالے سے موضوعات ہمارے سامنے ہیں، عبادت کے حوالے سے موضوعات ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ مقامات وہ ہیں کہ جہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے حقوق العباد کی پاسداری کرنی ہے، پھر انسانی اخلاق کو کس طرح سے سنوارا جائے، تو اس کے حوالے سے، اخلاق و کردار کے حوالے سے یہاں پر بات چیت ہے۔ ناپ تول کی کمی کے حوالے سے ہمیں یہاں پر 30ویں پارے میں مضامین ملتے ہیں، اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کنڈیم کیا گیا، ان کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے۔ اچھا، اسی کے سورہ ہمزہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چغلی کرنے والوں کے حوالے سے، غیبت کرنے والوں کے حوالے سے انتہائی سخت قسم کی گفتگو وہاں پر ہے، تاکہ ایک انسان کو اچھا انسان بنایا جا سکے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بڑے خوبصورت پیرائے میں بعض مضمونوں کو بیان کیا گیا، وہ ایسے مضامین ہیں کہ دل کھنچتا ہے۔ اچھا، پہلی آپ صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، تو دو طرح کی دعوتیں عام ہیں، ایک توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا، دوسرا آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین دلانا۔ اس اعتبار سے اگر آپ 30ویں پارے کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو مکی اور مدنی دونوں طرح کی صورتیں ملیں گی، اور پھر مختصر ترین صورتیں بھی آپ کو یہاں ملیں گی، تو مضامین بھی دونوں طرح کے ہیں۔ یا ایھا الناس والے بھی یہاں نظر آئیں گے، یا ایھا الذین آمنوا والے بھی یہاں پر نظر آئیں گے، یعنی ایک پہلو مکی زندگی کا یہاں ریفلیکٹ ہوتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر آتا ہے، اور اس میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مضامین اتارے گئے، ایک مدنی
پہلو بھی ہے۔ اچھا، اس پورے سپارے کا مطالعہ کریں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا جلال و جمال یہاں پر جمع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک اور باب محبت کہ جہاں توحید کی بات ہے، جہاں وحدانیت کی بات ہے، اس پر انتہائی خوبصورت ترین مضامین، بلکہ توحید کا بام عروج جو ہے وہ نقطۂ کمال وہ اس صورت میں پایا جاتا ہے، سورۃ الاخلاص کی شکل میں، گویا اسے آپ سورہ توحید کہہ دیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور ہے، اتنے خوبصورت انداز میں ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ جو لوگ وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں تو ان کے حوالے سے جب دعوت دیں اور جب یہ سوال کریں کہ اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، تو بس اس کے لیے بھرپور تعارف وہ یہاں 30ویں پارے میں سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ اور دوسرا زاویہ کہ جسے قرآن نے بھی خود بیان کیا، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل تو ہے نہیں، لہٰذا وہ تمثیل میں نہیں آ سکتا، مثال میں نہیں آ سکتا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ انسانی حاشیہ خیال میں نہیں آ سکتا، انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا، اس کی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو جو تصور سے بھی ماوراء ہے، یعنی آپ ذرا سوچیں، جو تصور سے بھی ماوراء ہے کہ آپ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کریں، آپ پیچھے جانا شروع کریں، تو انسانی ذہن بند ہو جاتا ہے، یہ اس کے ہونے کی اتنی بڑی دلیل ہے۔ مگر وہ جو بے مثل و بے مثال ہے، جب اس کا تعارف کرانا ہے تو اللہ نے اتنا آسان کر دیا، کہا قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی تو ہے، وہ اللہ ایک ہی تو ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ اس میں سے کوئی جنا گیا ہے۔ یہ لائن دیکھیں، بڑی خاص لائن ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہم سر ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ کوئی ہم پلہ ہے۔ بس 4 لائنیں ہیں۔ اچھا، پورا مضمون توحید کا ہے۔ اچھا، یہ سارا آپ کو نا 30ویں پارے میں یہ ساری چیز نظر آئے گی، لیکن اس پر ایک خاص نقطہ، مضمون توحید پر عنوان رسالت ہے، مضمون توحید پر عنوان نبوت ہے، کہ یہ جو توحید قبول کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے؟ شیطان بھی تو اللہ کو مانتا تھا، ایک بھی مانتا تھا، اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، تو بگڑا کہاں سے، غلطی کہاں سے ہوئی؟ وہ یہ کہ جب پیغمبر کا انکار کیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ بھی یہ مضمون بیان ہو سکتا تھا، اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن ایسے نہیں کیا، کل سے کیا، کل ہو اللہ احد۔ حبیب آپ فرما دیں، آپ کے فرمانے پر جو ایمان لائے، اللہ کو ایک مانے، اللہ اس کا ایک ماننا قبول کرتے ہیں۔ یہ اس میں خاص۔ اب یہیں یہ جو دوسرا نقطہ باب محبت کا سمجھا رہا تھا، خوبصورت امتزاج کے، ایک طرف توحید کی خوبصورت ترین تعریف، خوبصورت ترین آیات، خوبصورت ترین مضامین اور خوبصورت ترین میسج، وہیں حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کے مضامین، آقا علیہ السلام کی تعریف، توصیف۔ اب ذرا دیکھیں وہ صورتیں، ان میں کس طرح سے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کتنا خوبصورت چہرہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، زلف عنبرین کی طرف اشارہ کر کے باب محبت کو کھولا جا رہا ہے، اپنی محبتوں کو جوڑا جا رہا ہے کہ آپ کا رب نہ تو آپ سے جدا ہوا، نہ دور ہوا، اس کی طرف، اور یہ تک کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ اے میرے محبوب آپ خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔
اچھا پھر وہیں آپ کی زندگانی کے ان گوشوں کی طرف کہ آپ کو ہم نے حالت یتیمی میں پایا تو کیا آپ کو ہم نے جگہ نہ عطا کی. تو یتیموں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیمی کا لبادہ اڑایا گیا، یتیمی میں سے گزارا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیمی کی حالت میں رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کتنے بلند تر مقام پر آپ کو پہنچا دیا گیا. پھر ہمارے اخلاق کو سنوارا گیا کہ یتیموں کو دھکے نہیں دینے. یہ تک کہہ دیا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ آپ نے منگتے کو، مانگنے والے کو، فقیر کو، بھیکاری کو، اسے بھی جھڑکنا تک نہیں ہے. ذرا آپ دیکھیں معاشرے کے کن طبقات کی، یتیم ایک یونٹ کے طور پر دیکھیں یہاں بات ہو رہی ہے. ایک سائل، منگتا، بھیکاری وہ اگر آ جائے تو کہا کہ اگر آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے تو اپنا لب و لہجہ تو نہ بگاڑو، اس کو جھڑکو تو نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ تو جو ہے سو ہے، مانگنے آ گیا، ہاتھ پھیلانا آسان کام ہے، لیکن تم تو اپنے مقام سے نیچے نہ گرو. مانگنے والے کو جھڑکو گے، اپنے لہجے خراب کرو گے، اخلاق بگاڑو گے تو تم اپنے مقام سے نیچے گر رہے ہو. تو انسان کی قدر کرائی کہ بھکاری تک کی بھی ریسپیکٹ کرائی جا رہی ہے، اسے جھڑکنے سے منع کیا جا رہا ہے. اچھا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و حال اور جیسے قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کے باقی خوبصورت ذکر کیے گئے، یہاں آقا کے حوالے سے سینہ اقدس کا ذکر کیا گیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. آپ کو کس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا؟ کہا کہ آپ تو آپ ہیں، آپ کا ذکر بھی ہم نے آپ کی خاطر بلند کر رکھا. اچھا پھر انسان کی عزت اور عظمت کے حوالے سے اب اس کا ایک اور گوشہ کہ یہ حضور علیہ السلام کے خوبصورت تذکار، اور پھر انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانئک هو الابتر کہ کوثر کا ذکر، کوثر کس طرح سے آپ کو عطا کی گئی، اور اس میں آقا کے اہل بیت اطہار، اولاد اطہار کا خوبصورت ذکر، نماز و قربانی کا تذکرہ اس میں آ گیا. اور پھر کہ دشمنان اسلام، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے انجام کہ وہ منقطع نسل کیسے ہوں گے، ابتر کیسے ہیں، تو اس کا ذکر اس کے اندر آ گیا. وہیں ایک اور پہلو بھی ہمیں یہاں نظر آتا 30ویں پارے میں کہ انسان کی عزت، عظمت اور رفعت کی بات کی گئی ہے. اس میں بڑا کمال کا قرآن مجید کا یہ مضمون اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ انسانیت کی بات نہ کر لیں. تو قسمیں اٹھا اٹھا کر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اب دیکھیں تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور مکہ شہر کی قسم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت ہے کہ آقا کے شہر کی قسم اٹھائی گئی. کسی پیغمبر کے شہر کی قسم قرآن نے نہیں اٹھائی، تورات زبور میں بھی نہیں ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں ولادت ہوتی ہے، جس شہر میں رہتے ہیں، بستے ہیں، اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. اور یہ چار عظیم قسمیں اٹھا کر کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ نے تمہیں بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان، بس اتنی بات بھی کتنی بڑی بات ہے اور کتنی شان اور مرتبے والی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تخلیق کیا، لقد خلقنا الانسان. لیکن یہاں بات نہیں ختم، کہا کہ آسن، سپرلیٹ ڈگری استعمال کی گئی، خوبصورت ترین آپ کو تخلیق کیا. صرف تخلیق نہیں کیا بلکہ آسان تقویم، اس کے ہڈن پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے. انٹرنل ذرا انسان کا اندر سے مطالعہ تو کریں، اس کے دل کا مطالعہ کریں، دماغ کا مطالعہ کریں، بیک بون کا، جس بھی جہت سے انسان کا مطالعہ کریں گے دیکھیں گے کہ اس کتنا متناسب ہے اور اس کا ظاہر کتنا خوبصورت اور متناسب ظاہر ہوگا. لیکن کہا کہ جب یہ انسان اپنے مقام سے گرتا ہے، جب یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر بچتے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، اور ان کے لیے کیا فلاحم اجر غیر ممنون کی سٹیج پر اس کو پہنچا دیا گیا. اسی کے ساتھ ایک اور اینگل بھی ہے، ایک جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدسہ کی قسمیں ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد.
جہاں یہ ایک پہلو ہے عشق اور محبت کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف فرمائے، کہا کہ ہم اس شہر کی بھی قسم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ووالد وما ولد کہہ کر کتنے خوبصورت مضامین، لیکن وہیں چاہے رشتے میں کتنا قریب تر تھا لیکن دشمن اسلام بنا تو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر قرآن نے کر دیا، پوری صورت ان کی مذمت میں نازل کر دی، کنڈیم کیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب ذرا اس کا پھر مطالعہ کریں تو جب راہ حق میں کوئی ڈٹ جاتا ہے، ضد کر لیتا ہے، دشمنی کرنے پہ آ جاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، چاہے چچا بھی ہے تو پھر رشتہ ناتا فائدہ ہی نہیں دیتا، چچا چچی دونوں جہنم کا ایندھن بن گئے کیونکہ ایمان نہیں لائے اور رکاوٹ بن گئے تھے۔ پھر ہاتھی والوں کا ذکر، اس کے حوالے سے بڑے خوبصورت پہلو ہیں، اس میں جدید اور قدیم پہلو اس میں علوم کے اس میں آ جاتے ہیں، اور ایک اور وقت کی قدر کرنا سکھایا کہ لاس میں کون لوگ ہیں اور نفع میں کون ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی، قسم ہے بیتتی گزرتی گھڑیوں کی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وقت کی قدر و منزلت کی طرف اشارہ کیا، عہد رسالت مآب کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان لاس میں ہے، مگر نقصان سے بچنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق بات کی وصیت کی، جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ اس کا مطلب ہے پہلے خود حق پر جمیں گے تو پھر وصیت کر سکیں گے، پہلے خود صبر کریں گے پھر اس کی تلقین کر سکیں گے، پہلے خود اچھے عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، یہ چار لوگ یہ نقصان سے بچنے والے ہیں۔ تو زندگی کا خلاصہ، وقت کا خلاصہ، انسان کے نقصان سے بچنے کے فارمولے وہ یہاں موجود ہیں۔ اور پھر اختتام دیکھیں کہاں ہو رہا ہے، معاوضتین پر۔ اب دیکھیں کفار کو متوجہ کیا تو سورۃ الکافرون کے اندر لکم دینکم ولی دین تک کی بات کر دی گئی، یہ دین کے اس خوبصورت پہلو کو بیان کیا گیا کہ آپ دنیا کے اندر امتحان گاہ میں ہے نا، تو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اور آخر پر یہ دو معاوضتین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اس کو یہاں رکھا گیا۔ تو اس میں بڑے خوبصورت مضامین، قل اعوذ برب الفلق کہہ کر بات کو کس انداز سے بیان کیا گیا، اس میں کتنے علوم اور معارف یہاں پر رکھے گئے، اور اللہ کی پناہ میں انسان کیسے جاتا ہے، پناہ کو کیسے چاہتا ہے، شیطان کے شر سے کیسے بچنا ہے، قل اعوذ برب الناس کہہ کر انسانیت کے رب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور اختتام کس پر ہو رہا ہے، جنات اور انسان کے تذکرے پر، اور جادو گروں کی بات، جادو گرنیوں کی بات، جادو سے بچنے کی طرف اشارہ، شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ کس طرح وسوسہ اندازی کرتا ہے، بڑے عظیم ترین مضامین پر قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے، من الجنت والناس کہہ کر۔ تو یوں لگتا ہے کہ پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین کہا کہ تمہارا رب رب العالمین ہے، عالمین گویا تمہارا نصاب ہے، یہ کہا، اور یہ ہے مخاطب کن سے قرآن مجید، کن کے لیے ہے، من الجنت والناس، وہیں جہاں قرآن نے یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں، عبادت کریں، انہی کے نام پر قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو یہ 30ویں پارے کے اہم ترین مضامین ہیں جس میں انسان کی رشد اور ہدایت کے حوالے سے بات کی گئی، عشق الہ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی گئی، اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے بچنے کی بات کی گئی، پازیٹیوٹی کو اختیار کرنے کی بات کی گئی، انسان کی عظمت اور قدر و منزلت کی بات کی گئی۔ آج یہ قرآن مجید کا 30واں پارہ اور اس کا خلاصہ اور کچھ نکات صرف یہاں شیئر ہوئے، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک، اس میں جو بیان ہوا یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوا۔ اس میں ایک خاص پہلو جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گا، اس پورے پروگرام کو مینیج کرنے میں خاص طور پر یہ جو مینیج ہوا، یہ اتنا اچھا پروگرام
اس میں محترم عبد الرحمن فریدی صاحب کا میں شکر گزار ہوں. ان کا ذوق، ان کا شوق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دیر گاہ رکھے اور اس میں اضافہ فرمائے. ایمان و عمل صالح کی خصوصی توفیقات انہیں عطا فرمائے. دیر گئے تک یہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. یہاں پر تو میں سامنے ہوتا ہوں، اصلاً کام یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ان پر برستا رہے، اور لیا ٹی وی کو دیکھنے والے جتنے بھی ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا رہے. یہ جو بھی گفتگو ہوئی اس میں سے جو چیزیں درست ہیں اور جو بیان ہوئیں، پازیٹیویٹی اس میں موجود ہے، علم کے حوالے سے، عمل صالح کے حوالے سے، ایمان اور ہدایت کے حوالے سے. جو کچھ بیان ہوا یہ محض صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوا، صرف اور صرف، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہوا. اور جو گفتگو کے درمیان ان 30 پاروں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے جو مسٹیکس ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہوا، میری نالائکی اور کم علمی کی وجہ سے ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دورہ قرآن کے حوالے سے جو ہم نے یہ ادنا ترین ایک کاوش کی ہے، کوشش کی ہے، اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اسے ہم سب کے لیے باعث ایمان و ہدایت بنا دے، اسے باعث عمل صالح بنا دے، ایمان اور عمل صالح کا ذریعہ بنا دے، اور قرآن مجید کی تفہیم کا ذریعہ بنا دے، قرآن مجید کو سمجھنے کا ذریعہ بنا دے، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کا ذریعہ بنا دے. اور یہ جو 30 پاروں کا خلاصہ یہ ریکارڈ ہوا دورہ قرآن کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے، بالخصوص محترم عبد الرحمن فریدی صاحب، ان کی فیملی اور خاندان اور جملہ ٹیم کے لیے، اور میرے لیے، میری فیملی کے لیے، ہمارے آبا و اجداد کے لیے، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، میری والدہ، بہن بھائیوں کے لیے، اور عقیدت مندوں کے لیے، شاگردوں کے لیے، اور ہم سے منسلک اور خصوصاً جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کے لیے باعث ایمان، ہدایت اور باعث نجات بنا دے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.